الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، دین سارا کا سارا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ نے جبریل کو پیغام دیا، جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین پہنچایا اور صحابہ نے آگے امت تک پہنچایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین کو سمجھا ہے صحابہ کرام نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی ریاضت اور آپ کا صحابہ کو سمجھانا میرے نبی سے بڑھ کر بہترین انداز میں کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا۔ جس جماعت کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جن لوگوں کو شرک اور کفر کی گمراہیوں سے نکالا ہے اور ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کو پاک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پاک جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ نہ فرمایا ہو، اور کوئی نیکی ایسی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی نہ ہو۔ ہر اچھائی اور برائی واضح کر کے بتا دی گئی۔ ظاہر ہے کہ خطرہ جتنا بڑا ہو اور جہاں سے زیادہ خطرہ ہو، اسی کے بارے میں آگاہی بھی اسی لیول کی چاہیے۔ گناہ انسان کرتا ہے، نیکیاں بھی صاحب ایمان بندہ کرتا ہے۔ نیکیوں کی یہ خاصیت اللہ نے بنائی ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، بہا لے جاتی ہیں۔ مثلا انسان نے اور مسلمان نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے، چہرہ دھویا تو چہرے کے، ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے تو بازو کے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ گھر سے نماز کے لیے مسجد کی طرف آیا تو ہر قدم پر گناہ مٹتے گئے۔ مسجد میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا تو یہ عمل بھی گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن گناہ ایسا نہیں ہے جو نیکیوں کو بھی مٹا دے۔ ہونا تو پھر یہی چاہیے تھا کہ نیکی کرنے سے گناہ مٹتا ہے اور گناہ کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، دھوکہ کرنے سے، کبیرہ گناہ ہیں جتنے بھی آپ گنتے چلے جائیں، گناہوں کی وجہ سے نیکیاں نہیں مٹتی۔ ایک گناہ ایسا ہے جو تمام نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جس سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آسمان کا رب کہتا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سورہ کہف کا آخری رکوع، کہ وہ گناہ ایسا بڑا گناہ ہے
کہ جو شخص وہ گناہ کرے حابطت اعمالہم، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور اس قدر وہ مٹتے ہیں کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کے اعمال کو تولنے کے لیے ہم ترازو قائم ہی نہیں کریں گے۔ ترازو کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اچھائیاں بھی ہوں برائیاں بھی ہوں، یہاں صرف برائیاں ہوں گی، اچھائی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ یا اللہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حابطت، وہ تو برباد ہو گئے، وہ ہیں ہی نہیں، تو ترازو کس لیے قائم کریں؟ یہ آیت کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ سورہ کہف کا آخری رکوع ہے، اس میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ اتنا بڑا گناہ، لیکن رب کی رحمت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اس ایک گناہ سے نیچے نیچے جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں، میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اس گناہ سے نیچے نیچے کون کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ سارے تو ظاہر نہیں گنے جا سکتے، صرف سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں۔ اپنے سگے باپ کو قتل کرنے والا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی اس میں ہے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اللہ کہتے ہیں میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اپنے کسی محرم رشتے کے ساتھ بدکاری کرنے والا، یعنی نفرت کرے انسان، اس گناہ کو زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا، یہ بھی یغفر ما دون ذالک لمن یشاء میں داخل ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ اور حقوق العباد بھی اس میں شامل ہیں، اللہ چاہے گا تو جس کا حق ہوگا اس کو خود راضی کر کے اپنے بندے کو معاف کر دے گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں شرک والا گناہ ایسا ہے، شرک کرنے والا بغیر توبہ کیے اگر مر گیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو چونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آگاہی بھی اسی انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کی، اور صحابہ وہ تو شرک کرتے ہوئے ہی اسلام میں آئے تھے، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا۔ ایک صحابی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، او حرقتا، اگرچہ تجھے زندہ جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس گناہ کی نحوست کو، اس کی برائی کو واضح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی۔ میں نے جو آیت کریمہ خطبہ میں جس کا حصہ تلاوت کیا، اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس شرک کرنے والے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ،
اور کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی اور آ کر اس کی مدد کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ جو آیت کریمہ کا حصہ آپ کو سنایا ہے یہ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 72، اس میں آپ کو یہ قرآن مقدس کا واضح حکم ملے گا کہ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عظیم اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، جس گناہ کے بارے میں میرے رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، اور ان نصیحتوں میں رب کے بارے میں سب سے پہلی نصیحت یہی کی انہوں نے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ شرک کرنے والا کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ وہ گناہ جس طرح ابھی میں نے گنا، کوئی اگر اپنے والد کا قاتل ہے، کسی محرم کے ساتھ بدکاری کرنے والا ہے، چور ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس کا بھی جنازہ پڑھنا منع نہیں ہے، اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، عرض کیا جا سکتا ہے کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کرنے والے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی اللہ نے منع کیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عظیم گناہ ہے۔ سورۃ التوبہ ہے 11ویں پارے میں، 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 11ویں پارے میں ختم ہوتی ہے یہ سورت۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 113، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی جائز نہیں اور کسی ایمان والے کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے۔ اگلا جملہ ذرا مشکل ہے، برداشت کرنا مشکل ہے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہ نبی کے لیے یہ جائز ہے، نہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یعنی اللہ سے کسی مشرک کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے۔ بہت بڑا گناہ ہے نا، کہ جس سے سارے اعمال برباد ہو جائیں بندے کے۔ اب یہاں آ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک ہے کیا؟ جو پرانے لوگ ہیں آتے رہتے ہیں یہاں پر، وہ تو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان مجالس میں کئی دفعہ موضوع کی مناسبت سے بات واضح ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو نئے آئے ہوں گے ان کو تو اشکال ہوگا کہ اتنا بڑا گناہ آگاہی تو ہو تاکہ اس گناہ سے بچا جا سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو پھر عمر نوح چاہیے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو شرک سے بچاتے بچاتے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے، کتنا عرصہ؟ قرآن نے کہا 950 سال تک، اور وہ بھی ہفتہ وار تبلیغ نہیں تھی کہ جمعے کے جمعے ہو۔ سورہ نوح گواہ ہے، نوح علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے ہیں رب انی
دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن رات ایک کر دیا، نہ کوئی دن چھوڑا نہ کوئی رات چھوڑی، دن کے اجالے میں بھی تیری توحید کا سبق اور شرک سے نفرت دلائی میں نے قوم کو، رات کے اندھیرے میں بھی میں یہی کہتا رہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ دن رات کی تبلیغ، تو پھر چند لمحوں میں یہ مسئلہ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ چند خطبے، 2 جمعہ 4 جمعہ، لیکن میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس پیارے نبی کے ایک فرمان سے ہی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، کہ گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں گناہ، اللہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، بس صرف وہ ایک گناہ لے کر میرے پاس نہیں آنا، وہ گناہ آیا تو پھر تیرے نیک اعمال نہیں رہیں گے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کسی بات کا تذکرہ تھا، اس نے یہ کہا ما شاء اللہ وما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنی اس کا یہ ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے نبی چاہیں گے۔ اتنی بات اس نے کہی، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے اور اللہ کے نبی چاہیں گے۔ یہ جملے ہمارے معاشرے میں تو اس سے بھی آگے کے جملے ہیں، بسوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں پڑا اللہ نبی وارث، کسی نے لکھا میری فکر چھوڑ میرا تو علی وارث ہے، یہ جملے سنے ہیں نا۔ کوئی کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، کوئی قسمیہ طور پر کہتا ہے کہ اللہ رسول گواہ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ۔ اس شخص نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی ما شاء اللہ وما شاء محمد۔ ہو سکتا ہے ہمارے مسلک سے ہٹ کر بھی اگر کوئی ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے محترم یہاں تشریف لائے ہیں، علماء کرام سے جا کر پوچھئے گا کیا واقعی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ کہا کیا تھا اس نے؟ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے نبی چاہیں، اور حضور نے اس جملے کو کیا فرمایا؟ شرک فرمایا۔ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ آج کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا نبی چاہے، بل قولو، کیا معنی ہے اس کا؟ بلکہ قولو، یوں کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوگا، ہوگا وہی جو اکیلا۔ وحدہ کا کیا معنی کرتے ہو جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اگلے جملے پھر وضاحت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی، صحابہ کو سمجھایا، آگے امت تک یہ سبق پہنچا، بل قولوا ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہو کر رہے گا۔ تو شرک کو سمجھنا تو بہت آسان ہے، یوں نہیں ہے کہ کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو اس کے سر پہ سینگ اگاتے ہیں، دور سے آتے ہوئے دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ مشرک آ رہا ہے۔ یہی جملے، اسی طرح کے کردار، اسی طرح کے اعمال، یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے، پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو اللہ ترازو بھی قائم نہیں کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چاہت کس کی پوری ہوتی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میرا چچا ابو لہب، ابو طالب مسلمان ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کلمہ پڑھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریں کھائی کس لیے؟ زخمی کیوں ہوئے؟ دانت مبارک شہید کیوں کرائے؟ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور محنت تھی دن رات کی کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کی آگ میں جانے والا نہ ہو، سب کو ایمان والی دولت ملے۔ یہی کوشش تھی، چاہت تو تھی میرے نبی کی، سارے مسلمان ہو جائیں۔ حتیٰ کہ جب ابو طالب کی وفات ہونے لگی، بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیں، دیگر کتب احادیث گواہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے تیرے لیے شفاعت کروں گا کہ یا اللہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ یہاں تک کوشش کی، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قصص ہے، 20واں پارہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، ہر ٹیڑھی راہ پر سیدھا راستہ دکھاتا ہے قرآن۔ 15ویں پارے کے پہلے صفحے کی غالباً آخری لائن ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ جو قرآن ہے نا یہ بالکل سیدھا اور مضبوط راستہ دکھاتا ہے، جہاں پر کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ 20واں پارہ سورہ قصص میں اللہ نے کہا انا کا کیا معنی ہے اس کا؟ انا بے شک، کا آپ، لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، من احببتا، من اس شخص کو، احببتا جو آپ کو پیارا لگتا ہو، آپ اسے پسند کرتے ہوں، آپ کو اس سے محبت ہو، انکا لا تہدی من احببتا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو چاہت کا انحصار، یہ اختیار اکیلے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ چند لوگ آ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جی ہمارے چند سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیں۔ میرے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، سورۃ الکہف جو ہے اس کا شان نزول کسی بھی اردو والی تفسیر میں آپ دیکھ لیجئے گا، کسی عالم کی ہو، کسی مسلک کی ہو، میں پابند نہیں کرتا آپ کو کہ صرف میرے مسلک کے علماء کی ہو، نہیں۔ شان نزول کا مطلب یہ کہ سورۃ الکہف کیوں نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول، پڑھ لیجئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کر آئے، سوالات یہی تھے کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے،
یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ وہ تو رہنے والے تھے ملک کے شام میں، بنی اسرائیل یہاں کیسے پہنچے مصر میں، اس طرح کے کچھ ان کے سوالات تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا، کل بتا دوں گا۔ انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ چاہے، اگر اللہ نے چاہا۔ یہ میں وہی حدیث سمجھا رہا ہوں جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، جو شخص نے آ کر حضور کے سامنے کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں۔ حضور نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا۔ اللہ نے وحی کا سلسلہ روک دیا، جبریل کو منع کر دیا۔ اگلے دن وہ آئے، حضور نے فرمایا کل آنا۔ یہ کل 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 کتنا بڑھی، بعض روایات کے مطابق 15 دن یا 18 دن تک وحی کا سلسلہ روک گیا۔ دشمن تو پھر دشمن ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہونے لگا، آوازیں کسے جانے لگے، غلط باتیں منہ سے نکالی جانے لگی۔ کسی بدبخت نے یہاں تک کہا کہ جی کوئی وحی شہی نہیں آتی تھی، شیطان آتا تھا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب وہ نہیں آتا اس لیے یہ نہیں بتا رہے۔ کسی ظالم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس نے وحی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ 15 دنوں کے بعد جبریل آئے۔ آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، یا جبریل ما فعل بکا، کیا ہو گیا تھا تجھے، اتنے دنوں سے نہیں آئے؟ ایک دن میں کئی بار آنے والے جبریل، اتنا دنوں تک؟ جبریل نے جو جواب دیا نا وہ قرآن کا حصہ ہے سورہ مریم میں۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول ما نتنزل الا بامر ربک، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہم تو اپنی مرضی سے اپنا پر ہلا بھی نہیں سکتے۔ ما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، اللہ نے بھیجا نہیں، ہم آئے نہیں۔ ظاہر ہے دشمنوں کا پروپیگنڈا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، پریشان تھے، تانے سن رہے تھے دشمنوں کے۔ اب اللہ کے نبی کو اللہ نے تسلی بھی تو دینی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے تسلی کا سامان فراہم کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ، صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے میرے پیغمبر، کتنا رنگ لے کر نکلتا ہے سورج، کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا ہے، کتنا حسین نظارہ ہوتا ہے سورج کے دیکھنے کا۔ صبح کا چڑھتا ہوا سورج بھی اتنا حسین نہیں ہے میرے پیغمبر جتنا حسین آپ کا مبارک چہرہ ہے۔ صبح کے سورج کی طرح چمکتے ہوئے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، رات جب اندھیری ہو، سورج تو پہلے غروب ہو گیا، چاندنی رات بھی نہیں ہے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک الگ حسن ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے۔ رات کی سیاہی سے بھی زیادہ آپ کے مبارک گھنگریالے بال حسین ہے میرے پیغمبر، تیرے ان مبارک بالوں کی قسم میں رب قسمیں اٹھا کر آپ کو یقین دلاتا ہوں، ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر تیرا رب تجھے چھوڑے گا بھی نہیں
چھوڑا بھی نہیں، آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ پہلے تو تسلی دی، نہ اللہ ناراض ہوا ہے نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے۔ میرے پیغمبر آپ یقین رکھیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا، پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کی شان دن بدن بڑھتی چلی جائے گی۔ کل کو دو چار آیا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہونے والے فوجوں کی فوجیں ہوں گی۔ یقین دلانے کے بعد اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لا تقولن لشیء انی فاعل، یہ سورہ کہف پڑھ رہا ہوں، لا تقولن، آج کے بعد کبھی بھی یوں نہ کہا کریں، لشیء، کسی بھی کام کے بارے میں کہ انی فاعل، میں کروں گا، ذالک غدا، کل یہ کام میں کروں گا۔ آج کے بعد آپ نے یوں نہیں کہنا میرے پیغمبر، الا ان یشاء اللہ، بلکہ یوں کہنا ہے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پھر یوں کروں گا۔ بات سمجھ رہے نا بھائی؟ شرک والی بات سمجھ میں آ گئی تو پھر بچنا آسان ہوگا، بچ گئے تو پھر باقی کوئی بھی گناہ ہوں گے۔ انسان کو بے پرواہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ چلو میں شرک تو نہیں کر رہا ہوں، باقی جو چاہے کرتا رہوں۔ رب کا فرمان یہ ہے کہ یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، شرک سے نیچے نیچے جو بھی گناہ ہوں گے میں چاہوں گا تو معاف کروں گا۔ اب اللہ کی چاہت کو کس نے دیکھا ہے کہ وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا؟ اس لیے اللہ کی رحمت کی امید میں غرہ نہیں بن جانا کہ میں چوری بھی کروں، ڈکیٹی بھی کروں، دھوکہ بھی کروں، فراڈ بھی کروں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں، جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں پر وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس کی ساری صفتوں کو سامنے رکھ کر اعتدال والے راستے میں زندگی گزارنی ہے۔ کس طرح؟ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کا غضب اور قہر اس کا خوف بھی ہو۔ یہ خوف اور امید کے درمیان چلنے والا مومن انشاءاللہ سیدھا جنت میں پہنچے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم گناہ سے آگاہ فرمایا، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے؟ آپ نے سنا نا حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو ہر صحابی اسی طرح اللہ کی توحید سے پیار کرنے والا اور شرک سے نفرت کرنے والا ہے، لیکن تذکرہ چونکہ کئی ہفتوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل رہا تھا تو انہی کی شخصیت کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ آپ کا دور خلافت ہے، حج یا عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں، کعبہ کا طواف شروع کرنے لگے۔ آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور دعا کریں اللہ ہم سب کو بہت جلد پھر سے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب طواف شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام حجر اسود کا بوسہ، اگر پہنچ سکیں۔ حکم تو یہی ہے کہ بوسہ دے کر وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ کا چکر بھی یہاں تک ہی مکمل ہوتا ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ جب ہزاروں کا اجتماع ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے، تو پھر دور سے ہم استلام کرتے ہیں۔ حضرت عمر بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، کیونکہ حکم یہی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے کہ بوسہ دینا ہے کس کو؟
حجر اسود کا بوسہ بھی ہم اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے، ورنہ یہ مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت، قدیم سے قدیم کوئی بھی مسجد ہو، اس کا چومنا تو جائز نہیں ہے کہ انسان اس کی دیواروں کو چومے، اس کے محراب کو چومے، چومنا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ حجر اسود کے علاوہ کعبہ شریف کو بھی چومنا جائز نہیں ہے۔ حجر اسود کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے تو صرف اسی کو چومنا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جہاں کوئی جھنڈا نظر آیا تو دور سے ہی کوئی قبر، کوئی مزار، کوئی دربار، کسی بزرگ کی کوئی نسبت، کعبہ سے بڑھ کر بھی کسی کی عظمت ہے؟ کعبہ کو بھی نہیں چوما جا سکتا سوائے حجر اسود کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف شروع کرنے لگے، خیال آیا لوگ نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں، آج سے چند دن پہلے تک تو یہی پتھروں کے بت تراش کر تو یہ چوم رہے تھے، انہی کی پرستش کر رہے تھے، انہی کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ آج جب میں حجر اسود کا بوسہ لوں گا، انہوں نے اگر سوال کر دیا کہ ہمیں تو پتھروں کی پوجا سے، چومنے سے منع کرتے تھے، آپ خود کیوں چوم رہے ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو کسی برائی کو، جو کہ چنگاری کی شکل میں، آگے جا کر اس نے اگر آگ بننا ہے تو اس کو پہلے سے سمجھ جاتے تھے کہ اس چنگاری کو یہیں پر بجھا دینا چاہیے۔ 4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے اور حجر اسود سے بات کرنے لگے حضرت عمر، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک بے جان پتھر ہے، لا تنفع ولا یضر، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے، نفع نقصان تیرے اندر نہیں ہے۔ وَلَوْلَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، تو پھر میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہیں، تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے، میں بھی چوم رہا ہوں تو اپنے نبی کی اتباع میں چوم رہا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں۔ مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پتھروں میں نفع نقصان نہیں ہے؟ یہ انگوٹھی میں جو پتھر پہنتے ہو، کیوں پہنتے ہو؟ کسی پتھر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اس سے مال آتا ہے، کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے بیماریاں ٹلتی ہیں، کسی کے بارے میں بتایا گیا اس سے جادو اثر نہیں کرتا۔ حجر اسود سے زیادہ مبارک پتھر بھی کوئی ہے اس دنیا میں جس کو 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی چوما، ساری کائنات کے نبیوں کے صحابہ نے، اولیاء اللہ نے اور مسلمانوں نے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ چومتے رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عظمت والا، فضیلت والا، برکت والا کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے جو ہاتھوں میں پہن رکھے ہیں اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر کوئی ہمارے بھائی اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، میرے بھائیوں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، بات سمجھ کی ہے۔ سمجھیں، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اس نے خیر پہنچانی ہے تو اللہ کی پہنچانے والی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے کسی تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں مبتلا کرنا ہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ 24ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آپ کو یہ آیت ملے گی، سورہ یونس کے آخری رکوع میں آپ کو یہ آیت ملے گی، سورہ انعام کی دوسرے رکوع میں آپ کو اس طرح کی آیات ملیں گی۔ 20 آیات ہیں جن میں اللہ
اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ کئی مسلمانوں نے انگوٹھیوں میں فیروزی کلر کا پتھر پہنا ہوا ہے، بات آ گئی انگوٹھی کی تو میں اس کی بھی وضاحت کرتا جاؤں۔ فیروزہ کہتے ہیں، فیروزہ پتھر ہے، بڑا مبارک پتھر ہے۔ کبھی سوچا ہے یہ کون سا پتھر ہے اور اس کی نسبت کس طرف ہے؟ ابو لولو فیروز مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، وہ ظالم جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی کے مصلی پر اللہ کے نبی کی مسجد میں سب سے پہلا مسجد میں حملہ اس ظالم نے کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نبی کے مصلی کے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وہ تھا فیروز۔ اس کی نسبت سے وہ اس پتھر کو مبارک سمجھ کر، کیا آپ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس نے حضرت عمر کو شہید کیا تھا، جس نے اللہ کے گھر میں حملہ کیا تھا، جس نے اللہ کے نبی کے مصلی کو رنگین کیا تھا؟ جب آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو اس کے نام کی نسبت کا پتھر انگوٹھی میں، خوف خدا کرو یار۔ آپ میرے عزیز ہو، میرے بھائی ہو، میرے لیے قابل احترام ہو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ چیزیں بری ہیں، اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا ذہن، دماغ قرآن کے ذریعے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کے ذریعے صاف کریں، اپنا عقیدہ درست کریں، اپنے اعمال صحیح کریں۔ انشاءاللہ جیسے بھی گناہ ہوں گے، اگر شرک والا گناہ نہیں ہوگا تو میرا رب اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔